آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمید الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دوسری قومی یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کی اختتامیہ تقریب سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی میں بہتر افراد بنانے پر زور دیا گیا ہے اور بہتر افراد سے بہتر ملک بنے گا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے سوامی وویکانند کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سوامی وویکانند نے اپنی سوچ اور فعل سے بھارت کی ثقافت اور اقدار کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ شہری و حوادی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ہوائی کمپنیاں پونے سے 9 پروازوں کے ذریعے کووڈ کے ٹیکوں کی 56,50,000 خوراکیں دلی اور دوسری جگہوں پر پہنچا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح بہتر ہو کر 96.49% ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی میں بہتر افراد بنانے پر توجہ دی گئی ہے اور بہتر افراد سے بہتر ملک بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی میں ہمارے نوجوانوں کی سمجھ بوجھ، ان کے فیصلوں اور یقین کو ترجیح دی گئی ہے۔ جناب مودی نے یہ بات آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نوجوانوں کی دوسرے قومی پارلیمنٹ فیسٹیول کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی قومی تعمیر کی سمت میں ایک قدم ہے اور سرکار ایک ایسا ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے کام کر رہی ہے جس میں نوجوانوں کو بہتر موقع ملیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوامی وویکانند کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سرکار خاص طور پر ہندوستانی نوجوانوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر چاق و چوبند رکھنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سوامی جی ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نڈر، بہادر، صاف دل، جرأت مند اور پرامید نوجوان بنیاد ہے جس پر ایک قوم کا مستقبل تعمیر کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وقت گزر چکا ہے، ملک آزاد ہو گیا ہے، لیکن آج بھی ہم سوامی جی کے اثرات دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوامی جی نے ہمیں ایک اور قیمتی تحفہ دیا تھا اور یہ تحفہ افراد کو بنانا، سنوارنا اور پھر ادارے بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ سوامی جی کے زیر اثر آئے اور انہوں نے ادارے بھی بنائے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک میں پہلے یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی نوجوان سیاست میں گیا تو لوگ کہا کرتے تھے کہ بچہ بگڑ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن سیاست نہیں بدل سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ایماندار افراد کو سیاست میں آنے کا موقع مل رہا ہے۔ کارکردگی اور دیانتداری آج کی سیاست کی ایک لازمی شرط بن گئی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک، کھیل کود اور نوجوانوں کے امور کے وزیر کرن رجیجو نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ قومی ایوارڈ جیتنے والے 3 افراد نے بھی اپنے نظریات پیش کیے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آج سوامی وویکانند کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا کہ وہ پوری انسانیت، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے فیضان کا باعث ہیں۔ سوامی وویکانند نے بھارت کے روحانی ورثے میں ایک نئی جان ڈالی اور اسے عالمی سطح پر مرکزی حیثیت دلائی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ سوامی وویکانند کی تعلیمات سبھی کو فیضان بخشتی رہیں گی۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ سوامی جی غیر معمولی دانشورانہ لیاقت اور قابلیت رکھتے تھے۔ وہ ایک غیر معمولی مقرر اور سچے قوم پرست تھے۔ انہوں نے کہا کہ سوامی جی کا سبھی سے بھائی چارے اور میل جول کا پیغام پرامن بقائے باہم کو آگے بڑھانے کا ایک راستہ ہے۔ وزیر اعظم مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے اپنے نظریات اور فعل سے بھارت کی اقدار اور ثقافت کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ انہیں بھارت کے نوجوانوں میں غیر متزلزل یقین تھا۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ سوامی وویکانند نے بھارت کے علم، ثقافت اور فلسفے کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ انہوں نے نوجوانوں کے قومی دن کے موقع پر اہل وطن کو مبارکباد بھی دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شہری و آبادی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بتایا ہے کہ شہری و آبادی کے شعبے نے آج سے ایک اور زبردست کام شروع کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپائس جیٹ اور گو ایئر پونے سے 2 پروازوں میں ٹیکے لے کر دلی اور چنئی روانہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ جانکاری دی۔ جناب پوری نے یہ بھی بتایا کہ ایئر انڈیا، اسپائس جیٹ، گو ایئر اور انڈیگو پونے سے 9 پروازوں میں 56,50,000 خوراکیں لے کر دلی، چنئی، کولکاتہ، گوہاٹی، شیلانگ، احمد آباد، حیدرآباد، وجے واڑہ، بھونیشور، پٹنہ، بنگلورو، لکھنؤ، چنڈی گڑھ روانہ ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ ٹیکہ کاری کی مہم شروع ہونے کے ساتھ بھارت کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکہ کاری کی یہ مہم اس مہینے کی 16 تاریخ سے شروع ہوگی۔ انہوں نے کل شام سبھی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب مودی نے کووڈ-19 کے حالات کا جائزہ لیا اور ٹیکہ کاری کا پروگرام شروع کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے تقریباً 50 ملکوں میں اس بیماری سے بچاؤ کے ٹیکہ کاری کی مہم جاری ہے اور اب تک لگ بھگ 2,50,00,000 افراد کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا مقصد اگلے کچھ مہینوں میں 30 کروڑ افراد کے ٹیکے لگانا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں پیش کام کرنے والوں اور صحت کارکنوں کو یہ ٹیکے لگائے جائیں گے، جن کی تعداد لگ بھگ 3 کروڑ ہے۔ ملک میں کووڈ سے شفایابی کی شرح بہتر ہو کر 96.49% تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 18,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح اب تک صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,01,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ دنیا کے مقابلے بھارت میں صحت یابی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ فی الحال ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد لگ بھگ 2,16,000 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 12,584 نئے معاملے درج کیے گئے، جن سے ملک میں متاثرہ کیسوں کی کل تعداد 1,04,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ سردست بھارت میں شرح اموات 1.44% ہے، جو عالمی سطح پر سب سے کم شرحوں میں سے ایک ہے۔ بھارتی بحریہ آج سے شروع ہونے والی سب سے بڑی ساحلی دفاعی مشق کے دوسرے ایڈیشن سی وجل 21 کا انعقاد کرے گی۔ ہر 2 سال بعد ہونے والی 2 روزہ ملک گیر دفاعی مشق بھارت کی پوری 7,516 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی پر کی جائے گی۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ کیرالہ، راجستھان، ہماچل پردیش، ہریانہ اور اتر پردیش جیسی 10 ریاستوں سے ایوین انفلوئنزا کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈیری اور مویشیوں کی پرورش کے محکمے کے وزیر گری راج سنگھ نے نئی دلی میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستوں کو 3 بار لکھے جانے کے باوجود انہوں نے اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات نہیں کیے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے دوسری قومی یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کی اختتامیہ تقریب سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی میں بہتر افراد بنانے پر زور دیا گیا ہے اور بہتر افراد سے بہتر ملک بنے گا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے سوامی وویکانند کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ سوامی جی نے اپنی سوچ اور فعل سے بھارت کی ثقافت اور اقدار کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ شہری و آبادی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ ہوائی کمپنیاں پونے سے 9 پروازوں کے ذریعے کووڈ کے ٹیکوں کی 56,50,000 خوراکیں دلی اور دوسری جگہوں پر پہنچا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔